بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آج تذکرہ ہے چکوال کی اس عظیم شخصیت کا کہ جس نے ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ میری مراد چکوال کے قریب واقع گاؤں بھلا کے غازی مرید حسین شہید ہیں۔ آپ جبکہ آپ کی عمر صرف 23 سال تھی تو آپ نے وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ اس وقت کی اپنے علاقے کی ایک پڑھی لکھی شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے گورنمنٹ ہائی اسکول چکوال سے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ شاعر بھی تھے، موسلے بھی تھے۔ اتنی چھوٹی عمر میں مختلف تحریکوں میں حصہ لیا اور مسلمانان ہند کے اندر حوصلہ، جرت اور جذبے کو پیدا کیا۔ اطاعت، عبادت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ آپ پنجابی اور اردو میں شاعری کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کا جو درس اور طریقہ سکھاتے ہیں، آپ نے اپنے اشعار کے اندر کچھ یوں بیان کیا کہ عرض مرید مسکین والی، یاد رکھنی دل دے نال یارو، ایو پند نصیحت وصیت میری، ایو پونجی ایو مال یارو، ایو خواہش تے ایو مقصود میرا، ایو شوق تو ایو خیال یارو، فقط پڑھو درود رسول تائیں، ایو ورد وظائف کمال یارو۔ ساری زندگی درود پاک سے محبت کرتے رہے اور مسلمانوں کو بھی یہی درس دیا کہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا کرو۔ آپ بھلا گاؤں کے ایک نمبردار عبداللہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ بڑھاپے کی عمر میں عبداللہ کو یہ بیٹا نصیب ہوا، لیکن مرید حسین کے 5 سال کی عمر تھی کہ والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ آپ اکثر میٹرک کے بعد قریبی گاؤں کریالہ میں اخبار پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہاں اخبار پڑھنے کے دوران ایک خبر پر نظر پڑی، جس خبر کا عنوان تھا پلول کا گدھا۔ پلول نامی گوڑ ضلع میں ایک گاؤں، جس کے شفاخانہ حیوانات کا انچارج ایک ہندو ڈاکٹر تھا، جس نے معاذ اللہ اپنے جو گدھے اس میں پال رکھے تھے ان میں سے ایک کا نام مسلمانوں کی مداح حیات اور کائنات کی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر رکھا ہوا تھا اور حضور کی بے ادبی اور گستاخی کرتا۔ جب یہ خبر آپ نے پڑھی تو آپ تو تڑپ کر رہ گئے۔ جہاں مسلمانان ہند بہت جگہوں پر احتجاج کر رہے تھے، مگر یہ مرد درویش شاید کہ انہیں اشارہ ہو چکا تھا کہ اس ملعون کا کام تم نے تمام کرنا ہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے ملے اور ان کی اجازت کے ساتھ کسی اپنے خاندان کے بندے کو نہ بتایا اور ہتھیار لے کر لاہور کے راستے دہلی روانہ ہو گئے۔ ادھر وہاں پلول سے اس ہندو ڈاکٹر کا تبادلہ ہندوؤں کے اکثریتی علاقے ضلع حصار میں کر دیا گیا، مگر وہ جہاں بھی جاتا عشق کے دیوانے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب اسے واصل جہنم کر کے ہی اپنے قلب کو اور مسلمانان عالم کے قلوب کو میں سکون پہنچاؤں گا۔ آپ دہلی میں گئے اور اس کی شفاخانے تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ دن کے وقت درخت کے نیچے سو رہا تھا اور اس کی بیوی اس کے پاس کشیدہ کاری کر رہی تھی۔ آپ نے دیوار پھلانگی اور زور سے اسے للکارا کہ محمد عربی کا غلام تجھے مزہ چکھانے کے لیے آ گیا ہے، اور جھپٹ کر اس پر وار کیا۔ پھر کئی واروں کے ساتھ یہ تصدیق کی کہ واصل جہنم ہو چکا ہے۔ علاقے میں شور مچ گیا۔ اس کی بیوی نے اور لوگوں کو بلا لیا۔ آپ ایک پاس ہی قریب تالاب تھا تو آپ نے اس تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ جب لوگوں نے گھیرے میں دے لیا تو آپ نے آواز دی کہ آپ میں سے اگر کوئی مسلمان پولیس والا ہے تو مجھے ہاتھ لگائے، کوئی ہندو مجھے ہاتھ نہ لگائے۔
اتفاق سے ضلع چکوال ہی کے ایک تھانے دار اس علاقے میں تعینات تھے اور انہی کے قبیلے کہوٹ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ نے کہا کہ تم مجھے گرفتار کر سکتے ہو۔ آپ نے وہاں سے گرفتاری دے دی، مقدمہ چلا، ہندوؤں نے آپ کو جیل کے اندر ہی قتل کرنے کی ناپاک سازش کی، تو آپ کا وہ ٹرانسفر وہاں سے جیل کے اندر کر دیا گیا۔ مقدمات چلے، حالات آگے بڑھے، ہر طرف سے کہا جاتا کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے بس جوش میں قتل کر دیا، مجھے سمجھ نہیں یہ قتل کر دیا یا میں نے ویسے کر دیا، مگر آپ کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر اپنے ارادے کے ساتھ میں نے اس ملعون کو واصل جہنم کیا ہے۔ جیل کے اندر آپ کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کو آپ نے حیران کیا، وہاں آپ کے کردار اور آپ کی رات کو آپ کے کمرے میں آنے والی روشنیوں اور خوشبوؤں نے وہاں کے جیل میں موجود ایک عیسائی قیدی پر اتنا اثر کیا کہ اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ جیل میں بھی آپ نے اپنا کارنامہ سر انجام دیا۔ رشتہ دار اور فیملی کے لوگ گئے، بہت سمجھایا کہ آپ ایک بیان دے دے، مگر آپ اپنے بیان پر ڈٹے رہے۔ آخر میں آپ کے پیر صاحب کو بلایا گیا کہ آپ جا کے انہیں سمجھائیں، کوئی بات بتائیں۔ تو پیر صاحب جیل میں ملنے کے لیے اندر گئے اور واپس آتے ہوئے زاروں قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس مرید حسین کو کرنے دو اور اسے اپنے حال پر ہی رہنے دو۔ آخرکار انگریز کا دور تھا، غیر کی حکومت تھی، آپ کو قتل کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی اور 24 سپتمبر 1937 کو آپ کو سزائے موت دے دی گئی۔ آپ نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ جس وقت جلاد آپ کو تخت دار کی طرف لے جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ میری شرط ایک یہ ہے کہ میرے منہ پر کپڑا نہ ڈالا جائے۔ اسے مان لیا گیا۔ آپ مسلسل درود پاک پڑھ رہے تھے۔ جیلر نے کہا کہ آپ اپنی زبان تھوڑی دیر کے لیے روکیں، تو آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ آپ کو وہاں سزائے موت ہوئی۔ وہاں سے آپ کا جسد خاکی اپنے گاؤں میں لایا گیا۔ راستے میں کئی مقامات پر ہزاروں لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور آخری نماز جنازہ بھلا گاؤں کے اندر آپ کی ادا کی گئی اور وہیں پر آپ کی مرکز بنائی گئی۔ غازی مرید حسین شہید علیہ رحمہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو سکون پہنچایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ آج بھی آپ کا مزار مسلمانان عالم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں، یہ زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، مگر اسے اپنے نبی کے نام پر اور اپنے نبی کی محبت پر قربان کر دیا جائے۔ ہر سال 17 اور 18 رجب المرجب کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے اور دوسرا عرس 24 سپتمبر کو انگریزی تاریخ کے حوالے سے بھی چھوٹا عرس منایا جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی ابھی اسی مہینے 9 اور 10 فروری کو یعنی 17 اور 18 رجب المرجب کو آپ کا عرس مبارک منایا جائے گا۔ ہزاروں عاشقان رسول وہاں پر حاضری دیتے ہیں اور درود و سلام کی صداؤں میں غازی مرید حسین شہید زندہ باد کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔